اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ آج سے ہم ایک چینل شروع کر رہے ہیں اخلاقی تربیت کے نام سے، جس میں ہم بیسیکلی جو ہمارے معاشرے میں نوجوان طبقہ ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، اس کو تھوڑا سا تربیت کرنے کے لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ اس میں جو ہمارے تاریخ کے حساب سے جو اخلاقی واقعات ہیں، جو سبق آموز واقعات ہیں، ان سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نوجوان نسل کو راہ راست پہ لایا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ روز کوئی نہ کوئی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں، جس سے ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج سے جو پہلا درس ہے وہ ایک کہانی سے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کو دل کا عارضہ ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے پاس ٹیسٹ وغیرہ کروائے اس نے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن ہوئے گا۔ اب وہ آپریشن تھیٹر لے گئے، اس نے پہلے ٹیسٹ وغیرہ کروائے سارے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ فلاں ڈیٹ کو آپ نے آ کے آپریشن ہوئے گا۔ وہ ڈاکٹر کو لے گئے آپریشن تھیٹر میں۔ جب آپریشن والے ڈاکٹر نے ان کا رپورٹس دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی دیر ہے، ابھی آپریشن تو نہیں ہو سکتا ہے۔ 2 مہینے کا انہوں نے ٹائم دیا اس مریض کو، یہ دوائیں کھائیں، آپ کا کچھ باڈی اس لیول پہ آ جائے کہ ہم آپ کا آپریشن کر سکیں۔ وہ بندے نے دوائیں کھانی شروع کر دی ہیں۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے نکلا، گوشت والی دکان پہ گیا۔ وہاں سے اس نے دیکھا کہ گوشت لینے کے لیے ابھی وہ انتظار کر رہا تھا نا، ایک عورت آئی اپنے بچے کے ساتھ، غریب عورت۔ تو وہ جو کسائی تھا نا، وہ ہڈیاں جو پھینک رہا تھا، وہ اس عورت نے وہ ہڈیاں اکٹھی کی، پھر وہ ایک شاپر میں بند کر کے لے جاتی۔ وہ اگلے دن پھر اس طرح سے وہ دیکھتا ہے، وہی عورت آتی ہے۔ وہ 2-4 دن 5 دن اس نے ایسی دیکھا، وہ عورت ہڈیاں اکٹھی کرتی ہے اور شاپر میں بند کر کے لے جاتی ہے۔ وہ ایک دن پھر اس عورت سے پوچھتا ہے کہ تم اس ہڈیوں کو کیا کرتی ہو؟ پھر وہاں پہ وہ اس عورت نے اس کو آدمی کو بتایا کہ جو ہڈیوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا گوشت لگا ہوتا ہے، وہ میں اتارتی ہوں، وہ میں پکاتی ہوں اور اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں۔ اس کے دل میں بڑی سوچ پیدا ہوئی، خیال آیا کہ دیکھو میرے پاس کتنے پیسے ہیں اور میں روز کتنا کھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، یہ عورت کیسے اپنا بچوں کا پیٹ پالتی۔ اس نے اس کسائی کو کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گا، تم اس عورت کو روز کا آدھا کلو گوشت دے دیا کرو۔ ان کا معاملہ طے ہو گیا۔ اب وہ اس طرح اس کو ایک راحت محسوس ہوئی کہ میں نے نیکی کی ہے، اس کو ایک اندرونی طور پہ اس کو ایک فرحت محسوس ہوئی، خوشی محسوس ہوئی۔ اب وہ اس کو لذت آنا شروع ہو گئی نیکی کرنا بھی بڑا مشکل کام آج کل کے دور۔ اب اس نے اسی طرح کبھی کسی بندے کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، کبھی کسی بندے کے ساتھ، مطلب لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب 2 مہینے وہ ساتھ اپنے میڈیسن بھی دل کے عارضے کی کھا رہا تھا۔ جب 2 مہینے 3 مہینے بعد جب اس نے دوبارہ سے ٹیسٹ کروائے، وہی جن ڈاکٹروں نے ٹائم دیا تھا کہ 2-3 مہینے آپ نے میڈیسن کھانی ہے، پھر آپ کو آپریشن ہوئے گا۔ اب آپریشن کا ٹائم ہو گیا، آپریشن تھیٹر لے کر گئے اس کو۔ اب انہیں ڈاکٹروں نے دیکھا رپورٹیں، وہ کہتے آپ کا دل تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کے دل کا تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کو کس نے کہا؟ پھر وہ بندہ گھر آ جائے، سوچتا ہے کہ یہ کون سا ایسا کام تھا، جب 2-3 مہینے پہلے تو مجھے ڈاکٹر اس طرح سے ڈرا رہے تھے کہ دل کا عارضہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ 2 سے 3 مہینے میں کون سی ایسی چیز آئی جس نے مسئلہ ہی حل کر دیا؟ پھر اس کو خیال آیا، اس کی سوچ نے کام کیا کہ اس طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے نیکی کرنا شروع کی ہے، لوگوں کے لیے اچھا کرنا شروع کیا ہے، اس کے نتیجے میں نا دل کی دنیا جو ہے نا وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی، دل کا عارضہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس طرح سے یہ ایک ہم سب کے لیے آج کل کے دور میں ایک سبق ہے
کہ جیسے جیسے ہم لوگوں کے لیے اچھا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اچھا کام کریں گے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو حل کرنا شروع کرتا ہے۔ تو آج کے لیے ایک اتنا ہی، اور آخر میں ہم یہ دعا کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔